السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے. آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں. ناظرین، آج الحمدللہ ہمارا عبدالباری والا کیس جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. دو بہن بھائی، ایک بھائی جو عبدالباری تھے ان کی عمر 5 سال اور بہن رابعہ 3 سال کی تھی اپنی والدہ کی گود میں. یہ کاغان سے اسلام آباد آئے تھے. والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ذہنی طور پر. ان کے سب گاؤں والوں نے یہی کہا، انہوں نے بھی یہی بات کی. تو وہ ایک شیلٹر میں آئے. شیلٹر میں پھر ہم نے آپ کو ساری سٹوری بتائی تھی کہ والدہ کو وہاں رکھا گیا اور بچوں کو کراچی بھیج دیا گیا. اور کراچی جب آئے تو وہ سال 2007 تھا. اور تو وہ دن اور آج کا دن، آج تک نہ ان بچوں کا اپنے والد سے کوئی اور بہن بھائی اور دیگر جو بہن بھائی تھے ان سے کوئی رابطہ تھا. نہ ان کو پتہ تھا، نہ ان کو پتہ تھا کہ کون کہاں ہے. اور نہ ان کو والدہ کے ساتھ نہ ان کا کوئی رابطہ تھا یا ان کو پتہ تھا کہ والدہ کس شیلٹر میں ہے، کس حالت میں، کہاں ہے. تو عبدالباری اسکرین پر آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے، جو 5 سال کا چھوٹا سا لڑکا تھا وہ کراچی میں ہی شیلٹر میں پلا بڑھا. اور جب اس نے ہوش سنبھالا، اپنی فائل نکلوائی، اتنا بااختیار ہوا کہ جب فائل اس کے ہاتھ میں لگی تو اس میں ان کی والدہ کی تصویر تھی، ان کی تصویر تھی، اور ایک نام لکھا تھا کہ بالا کوٹ. تو ان دو معلومات کے ساتھ کہ بالا کوٹ اور والدہ کی تصویر اور اسلام آباد کا شیلٹر، یہ چیزیں ہم نے لے کر ہم نے اپنے پیج پر ایک پوسٹ لگائی. اور الحمدللہ اتنا آپ سب نے شیئر کیا کہ 6 گھنٹوں کے اندر عبدالباری کے خاندان تک ہم پہنچ گئے. تو پتہ چلا کہ وہ کاغان کے ہیں اور کاغان سے اس طرح ان کی والدہ آئی تھی. اور وہ دو بھائی جو بیٹے ہوئے ہیں یہ بھی اپنے گھر سے اس وقت لاپتہ ہو چکے تھے. اسی طرح تھا، ہاں، یہ بھی لاپتہ تھے. اور یہ کسی اور معاملات میں تھے، کسی مزار میں تھے 7 سال تک کراچی میں. پھر یہاں ان سے خدمتیں لی گئیں. پھر جب یہ مانسیرا گئے تو وہاں سے پھر انہوں نے ان کو اپنا گھر معلوم تھے، دونوں بھائی گھر چلے گئے تھے. تو وہ والدہ جو ہیں ان 2 بھائیوں کو ڈھونڈنے کے لیے، ایسے ہی تھا آپ لوگ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی، ہاں، ان 2 بھائیوں کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے ان بچوں کو بھی لے کر وہ آئی تھی، نکلی تھی گھر سے. تو الحمدللہ تقریباً 19 سال بعد یہ خاندان اکٹھا ہوا. ابھی فی الحال ماں نہیں ہے. ماں کے بارے میں ہم نے بارہا پوچھا تو کوشش جاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کرے وہ بھی مل جائے. تو یہ جو بکھرا ہوا گھرانہ تھا انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے وہ بالکل ایک اچھا گھرانہ بن جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ساتھ رہیں گے. اچھا جی، عبدالباری جو کل تک لاوارث تھا، شاید یتیم بھی کہلاتا ہوگا اور اس کا کوئی نہیں تھا، آج الحمدللہ اس کے والد صاحب ہیں، 2 بھائی ہیں اور وہاں گاؤں میں بھی اس کے بھائی بہن موجود ہیں. اور الحمدللہ ایک بڑا خاندان ہے اور الحمدللہ ایک بہت اچھے علاقے سے ان کا تعلق ہے. ہم عبدالباری سے پوچھیں گے کہ عبدالباری جب شیلٹر میں آیا کیسے، کب خود کو پایا کہ میں شیلٹر میں ہوں، کب ہوش سنبھالا، کیسے ٹائم گزرا والدہ کے بغیر، والد کے بغیر، خاندان کے بغیر. عبدالباری سب سے پہلے آپ کو بہت مبارک ہو. خیر مبارک. کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ تقریباً 3 مہینوں سے مجھے روز میسج کرتے تھے نا، یاد ہے آپ کو؟ جی جی. تو پھر جب اللہ نے چاہا اور ہم نے ساری چیزیں لکھ لی اور فوراً گھر مل گیا آپ کا. جی جی. تو سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ شیلٹر میں جب آپ آئے تھے کیسا رہا، کیسا دن تھا اور بعد میں کیسی زندگی تھی؟ کب آپ کو ہوش آیا کہ کاش میں بھی گھر چلا جاؤں؟ یہ کیا کیا چیزیں ہوئی ذرا بتاؤ. شیلٹر میں پہلے چھوٹے تھے ہم لوگ، پھر وہاں پڑھائی کرتے تھے. پھر وہاں لوگوں پڑھائی کہاں تک کی آپ نے؟ 8 کلاس پڑھی. 8 کلاس پڑھی، ٹھیک. پھر وہاں دیکھتے تھے اور لوگوں کے گھر والے آتے تھے، ہمارا بھی دل چاہتا تھا گھر جانے کو. اچھا، تو پھر کیسے ٹائم گزرتا تھا؟ 4 دیواری میں باہر نکل سکتے تھے؟ کبھی کوشش کی؟ کبھی بھی نہیں. اندر تھے، وہاں 4 دیواری میں رہتے تھے. تقریباً 10-12 سال ایسے ہی کٹے. ایسے ہی رہتے؟ باہر کا ماحول نہیں دیکھا ہوا تھا. کبھی نہیں دیکھا تھا کہ باہر کیا ہے، کیسے لوگ، کیسے؟ کچھ بالکل بھی نہیں. تو آپ ہند کو زبان بھول چکے ہو؟ اردو آتی ہے بس. ابھی والد صاحب کو تو اردو نہیں آتی، ان سے کیسے بات کریں گے آپ؟ یہ بھائی بتاتے تھے. اچھا، آپ نے کیا کیا سیکھا، کام کیا آتا ہے آپ کو، اور انشاءاللہ جب گھر جائیں گے کیا ارادہ ہے آپ کا؟ میں نے گاڑیوں کا الیکٹریشین کا کام سیکھا تھا. اچھا. اور
ڈرائیورنگ بھی سیکھی تھی. ماشاء اللہ. الحمدللہ عبدالباری جو ہے ہنرمند ہے. گاڑی کے جو وائرنگ کا کام ہے وہ جانتا ہے اور ڈرائیونگ جانتا ہے. آپ کو یہ ہنر آ گیا تھا تو ابھی تک آپ یہی کام کر رہے تھے؟ جی یہیں تھی. کیا سیلری تھی آپ کی؟ میری سیلری 10,000 تھی. 8-10,000. 8-10 ہزار روپے تھی. کتنے گھنٹے کا کام تھا؟ یہ صبح 9 سے لے کے شام 7 تک. اچھا ماشاء اللہ. آپ الحمدللہ سیٹ تھے، اچھے تھے. تو خالی بہن کی وجہ سے وہیں ادارے میں رکا ہوا تھا. بہن کی وجہ سے؟ بہن کیا کہتی تھی؟ بہن سے جب ملنے جاتے تھے بولتے تھے میرے کو بھی گھر جانا ہے، یہاں سے جانا ہے. اچھا ہمیشہ یہ کہتی تھی؟ ہاں ہر بار یہی بولتی. روتی تھی یا کس طرح روتی ایسے بھی. خواہش کا اظہار کرتی تھی؟ انہیں رو کے بولتی تھی. اچھا بس میں وہ تسلی دیتا تھا کہ صبر کرو انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا. اچھا آپ نے ہمارے بارے میں بتایا تھا بہن کو کہ اس طرح میں کوشش کر رہا ہوں ایک جگہ گھر ڈھونڈنے کے لیے؟ جی جی بولا تھا بالکل. وہ ویڈیوز بھی دکھائی تھی آپ کی. اچھا اس ٹائم وہاں ویڈیو دکھانا الاؤ تھی؟ ہاں نہیں وہاں موبائل میں الاؤ ہوتا ہے. اچھا موبائل الاؤ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے آپ کو بہت مبارک ہو. الحمدللہ آپ ابھی والد صاحب کے ساتھ جا رہے ہو. اور ایک جو ٹینشن تھی آپ نے رات کو مجھے کہا نا کہ بس مجھے بہن کی فکر تھی، وہ فکر میری ختم ہو گئی. جی جی الحمدللہ. آپ گھر جائیں، وہاں ٹائم گزاریں. اور اب آخری خواہش کیا ہے آپ کی؟ آخری خواہش مطلب والد مل گیا، بہن بھائی مل گئے، خاندان کا پتہ چل گیا، اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ بس ابھی بہت خوشی ہو رہی تھی. خوشی ہو رہی ہے آپ کی؟ والدہ کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہے آپ کو؟ والدہ جب ہمیں لے گئے اس کے بعد الگ ہو گئے، اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو ڈھونڈنا نہیں چاہو گے؟ ڈھونڈنے. اچھا والدہ کے بارے میں ابھی آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ ابو سے بھائیوں نے کوئی بات کی ہے کیا؟ اب والدہ کا کیا کریں گے؟ بولا وہاں جا کے دیکھیں گے، معلومات کریں گے. اسلام آباد میں؟ اچھا عبدالباری کا والد بھائی بہن سب مل گئے، لیکن ابھی بھی ان کی پیاس مکمل بجھی نہیں ہے. اور یہ اپنی والدہ کے بارے میں فکر مند ہے. اللہ کرے کہ وہ بھی مل جائے، انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی. اور عبدالباری اور اس کی بہن جب پہلی بار کل جب یہ آئے تھے ہم ملاقات کرنے کے لیے، تو ہماری ترتیب نہیں بن پائی، تو ہم وہاں پہ نہ جا سکے. ہم نے ایک اور کیس تھا اس کے لیے نکل گئے تھے. تو اس لیے ہم جو ہماری باقی ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ گلے مل رہے ہوتے پہلی بار کئی سالوں بعد، تو ہم مصنوعی وہ تو نہیں کر سکتے کہ ان کو دور سے دوڑا کے آئیں کہ جاؤ گلے لگ جاؤ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں. اس طرح ہم نہیں کر سکتے. ہم نے جب بھی ویڈیو بنائی ہے تو ہم نے جو پہلی ملاقات تھی ریئل ہم نے وہی کی ہے. تو وہ ویڈیو جو پہلی بار ملنے کا ہوتا ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم پر آپ فی الحال نہیں دیکھ سکیں گے. فی الحال نہیں، آگے بھی جا کے نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ ہم خود وہاں موجود نہیں تھے. اچھا ابھی میں ان کے والد محترم صاحب سے بات کروں گا کہ ان کے کیا خیالات ہیں. یہ اپنی زبان میں بات کریں گے. جو سمجھنے والے لوگ ہیں کوشش کریں گے ان کے بیٹے سے ہم ان کا ترجمہ بھی کروائیں. اچھا چچا السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش ہے؟ ٹھیک ہے. خوش ہے جی. ٹھیک ہے. آپ کے بچے گم گئے تھے، بیٹی بیٹا، کبھی یاد آتا تھا؟ یاد بہت آتے ہیں اصل جی. بس وہ آیا اخبار میں منصرے میں کیتا آخر ایسا کیا پتہ جی کتنے ہیں کتنے نہیں جی. کہاں گئے تھے آپ ڈھونڈنے کے لیے؟ آپ ڈھونڈنے پشاور گئے. پشاور آ رہا ہے اسپتال میں. ان کو بولے جی. پشاور میں اسپتال میں جا رہے مل جلن تو ٹھیک ہی ہے جی. تو اتنا بھی گیا ڈاکٹر کے ساتھ گیا. بڑی اتنا کوشش جاری رہی، نہیں ہوئی جی. پھر تو ہو رہا ہے آپ اتنا اسکول نہیں پڑھیا نے کیا جا مارنا سی اگر ماترے سی پین اور بس ٹکائی رہے جی. یہ مزوری تھے. پھر اگو دو بچے ایسے دوئی شادی بیوی کی تھی جیسی بس ان کا خرچہ بس اس میں مصروف ہو گئے. کبھی کبھی ذہن میں آتا تھا پوچھو، کبھی سوچتے ذہن میں آتا ہے نا کیا جائے اس کو میں ایک جنی تلا نہ چھوڑ دا سا نا مانسر ایسی یہ تو چاہے تھا پھر دا سا. تو بس جڑا ہوں نا جی جن لاٹ کرو نا کو سدو یاختی ہوں جیسے اگلے لوگ کرے قضیہ ہی پہلے. اس کو لاٹ کیا تھا آپ نے؟ مجھ کیا تھا جی پہلے نے کیا. اچھا. بہت لاٹ کیا. اچھا. بس پھر وہ آپ جڑا ہے اس کا ذہنی تعظم سیٹ نہ آسا بس وہ کسدی مندی نہیں آسی. وہ تو بس جدھر اپنی مرضی بچی کر دیا سی. اچھا جی. تو پھر جب آپ کو پتہ چل گیا کہ بیٹا مل گیا، بچی مل گئی، بڑی خوشی ہوئی جی. میں آسا بہت دور آسا نا ادھر یہ تو مانسر سی پر جس لیے تو سن یہ خبر لائیے. میں بھائی لوگ چکری بھی ہوندے نا جی
بھئی لوگ چکری ہوندے کہ پتہ وہ ان دا کہ پتہ ہے یار اساں آخیا نا ریل کے ساتھ اخبار گئی یار ایک بی بی دو بچے اساں آخیا پاگل ہوئی اسی تو وہی پٹلی بھی کوڑے یہیں سٹی ہے تے ریل گزر گئی ہے. اچھا جی جی اچھا وہ ہم نے ہزارہ کے ایک پیج پر بھی خبر ان کا انٹرویو دیکھا جو انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا کہ ان دنوں میں پھر کوئی خبر پھیلی تھی کہ ایک خاتون اور 2 بچے جی جی وہ ریل کی پٹری پر سوئے تھے جو ٹرین ان پر گزری ہے اور وہ فوت ہو چکے. تو یہ سمجھے کہ ہم نے سوچا تھا کہ شاید پھر وہ ہمارے ہی بچے ہوں گے اور پھر انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی کہ کہیں ہمیں کہیں لاش نظر آئے کہیں تصویر نظر آئے. ان کو کوئی اس طرح نظر نہیں آئی تھی. پھر یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بس بیٹھ گئے کہ شاید ہمارے وہی وہ بچے تھے اس حادثے میں جو دنیا سے چلے گئے ہوں گے. لیکن الحمدللہ وہ بچے موجود تھے اور آج آپ کے سامنے ہیں. تو چچا آپ جن لوگوں نے ساتھ دیا دعا کی ڈھونڈنے میں ان سب کو دعا میں یاد رکھنا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ہمیشہ دعا کرنا ہے آپ نے. آپ دلو یہ دعا ہوتی ہے نا جی یہ نہیں یار ہمیں تو اس نے منہ کے آنکھ کے یار دعا کر رہے ہیں دلو ہی دعا نکلتی ہے. زبردست 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 بہت جی شکریہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. آپ کا نام نوید نام نوید بھائی. اچھا آپ مجھ سے رابطے میں تھے. جی نوید بھائی آپ کیسے ہو ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک. آپ ذرا سٹوری سناؤ گھر میں کیا حالت تھی جب بھائی بہن نہیں تھے امی نہیں تھی یا آپ نے جب ہوش سنبھالا کیا کیا چیزیں دیکھی آپ نے؟ گھر میں تو وہ بہت بے چینی تھی. ہم چھوٹا بھائی تھا ہماری والدہ صاحب تھی بہن تھی نہیں تھی نا. ہم نے کوشش کی ہے پر ہمیں نہیں ملے. یہ جو آپ نے کیا آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جی. آپ نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کی ہے ادھر کراچی میں. ہم آپ کی وجہ سے پہنچے. اللہ خوش رکھے آپ کو. جی جی بھائی 2 دن ہو گئے آپ کے پاس ادھر رکے ہیں. آپ نے کی وجہ سے ہمیں یہ ملاقات ہوئی ہے. اللہ نے کروایا اللہ نے جی. سارا کروایا. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا تو یہ بتاؤ کہ آپ کو جب پہلی بار پتہ چلا کہ بھائی بہن مل گئے تو لوگوں کو کیا رویہ تھا؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ کیا ہوا اس دن؟ اس دن بہت ہمیں خوشی ہوئی ہو. پھر آپ کے ساتھ رابطہ ہمارا ہوا. آپ کی وجہ سے ہم ادھر پہنچے ہیں. اور تو ادھر ہمارا کوئی واقم نہیں تھا نا. جی جدھر تھا ہم ان کو بھی نہیں جانتے تھے. اچھا بس آپ کے ساتھ آپ کے رابطے سے ہم ادھر پہنچے. اچھا وہ ذرا سٹوری بتاؤ آپ دونوں بھائی کیسے گم گئے تھے بچپن میں وہ ذرا واقعہ بتاؤ. بچپن میں وہ ہماری والدہ صاحب وہ ساتھ لے کے آپ دونوں آپ جو ساتھ جو گم تھے. جی جی ہم دونوں ادھر آئے تھے کراچی میں کام کے لیے نا. اچھا ہم گھر سے نکل آئے تھے. پھر جب ادھر سے واپس گئے تو ہماری والدہ صاحب ادھر نہیں تھی گھر میں. اچھا جی پھر ہم نے بہت کوشش کی بھائی ہمیں کوئی اس کی خبر نہیں ملی. کل جب بہن سے ملے آپ دو بہن کو کیسے پایا کیا بات ہوئی وہ کیسی تھی آپ سب کیسے تھے؟ ہم سب خوش تھے. خوش تھے بہن خوش تھی آپ کی؟ جی جی چلے ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو اللہ خوش کرے. اچھا آپ کا نام؟ فرید بھائی. فرید بھائی آگے آ جاؤ. فرید بھائی اچھا آپ یہاں بیٹھے ذرا. یہ دونوں چہرے ماشاءاللہ بالکل سیم ہے بالکل ہم شکل ہے. فرید بھائی کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہوں سر. خیریت سے ہو؟ ٹھیک ہے. جی کیسا رہا یہ سفر یہ دن اچانک زندگی میں ایک نئی خبر آ گئی کہ جو بس ہمیں بہت خوشی ہوئی کر صاحب آپ نے میرا بھائی ہمیں ملا دیے اور بہن. ہم آپ کے بہت بہت شکریہ. اللہ خوش کرے. شکریہ اللہ آپ کو آپ کا بہت بہت شکریہ. آمین. آپ نے کوشش کی ہے نا میرے بھائی کی تو بس اللہ خوش کرے. تو یہ ابھی بھائی انشاءاللہ جب آئیں گے بہن آئے گی اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہیں انشاءاللہ. پریشان ہونے نہیں دینا کیونکہ انہوں نے آدھی زندگی تو پریشانی میں گزاری. جی جی بہت مبارک ہو. تو یہ مناظر تھے یہ باتیں تھیں ان کی گفتگو تھی. تو اب ہم جائیں گے یہاں سے ان کی بہن رابعہ کو وصول کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو رخصت کریں گے اور یہ پھر کراچی سے مانسیرہ جائیں گے اور مانسیرہ سے پھر آگے جا کر اپنے گاؤں جائیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم. وہ کیا ہے گاڑی آپ لوگ کس میں بیٹھے؟ ٹھیک ہے بیٹا پہلے ان کو بیٹھاؤ. اب آپ کو نہیں
اچھا جی، ہم ابھی نکل چکے ہیں ہادی کی بہن رابعہ کو لے کر اور اڈے کی طرف جا رہے ہیں. وہاں انشاءاللہ بس میں بیٹھ کر یہ مانسہرہ کی طرف جائیں گے، پھر مانسہرہ سے یہ آگے اپنے گاؤں کاغان کی طرف نکلیں گے. تو الحمدللہ خیر عافیت کے ساتھ یہ دونوں بہن بھائی کراچی سے بہت ساری یادیں لے کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، اور زندگی بھر یہ شہر ان کو بھولے گا نہیں اور نہ اس شہر کو یہ بھولیں گے. تو انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں یہ بس میں بیٹھ کر روانہ ہوں گے. اچھا الحمدللہ رابعہ بہن اس وقت گاڑی میں ہمارے ساتھ ہے، یہ بس میں بیٹھنے والی ہے، تو ہم یہیں پر سرسری سی گفتگو کریں گے. بہن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی بہت مبارک ہو آپ کو. شکریہ آپ کا بہت بہت. کیا کیا ہوا، کیسا یہ ٹائم گزرا؟ اب آپ 3 سال کی تھی، آج ماشاءاللہ اتنی بڑی ہو گئی. بچپن کا تو مجھے یاد نہیں، لیکن ابھی بس صحیح گزرا ٹائم. صحیح گزرا؟ گھر والے جب ملے خوش ہوئی آپ؟ جی بہت خوش ہوئی ہوں. کیسا زندگی اس میں شیلٹر میں زندگی کیسی ہوتی ہے؟ جیل کی طرح. کیوں؟ اندر جو اور بچیاں ہیں وہ کیا چاہتی ہیں؟ وہ بھی چاہتے کہ ہم اپنے امی ابو سے مل جائیں، ہم بھی اپنے گھر جائیں. آج رات آپ کے آخری رات تھی وہاں پر نا؟ آپ سوئی تھی؟ بچی آپ کی دوست سب سے آپ الگ ہوئی؟ نیند نہیں آ رہی تھی بےچینی میں. کیا کہہ رہے تھے وہ لوگ؟ وہ لوگ کب سے مجھ سے باتیں ہی کرتے جا رہے تھے کہ ہمیں بھی جانا ہے، تم ہمارے بیچ میں سے مطلب جا رہی ہے، ہمارا بھی دل کر رہا ہے. اچھا. سب رو بھی رہے تھے. اچھا. کس طرح حالات کیسے ہوتے ہیں اندر، مطلب ایک انسان جب رہتا ہے اندر کس طرح رویہ ہوتا ہے، کیسے ٹائم نکلتا ہے؟ باہر جو لوگ بہت ساری باتیں سنتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے وہ جو مطلب چار دیواری میں بند ہوتے ہیں، کس طرح حالت ہوتی ہے اندر؟ بہت گھٹن ہوتی ہے. ہمیں ہی پتہ ہم کیسے رہتے، مطلب باہر گھومنے بھی نہیں جا سکتے. اچھا. بس اندر ہی رہتے. دل کرتا تھا کہ ہمارا بھائی ہو، بہن ہو، ابو امی؟ جی. کبھی اس طرح باری سے آپ کیا کیا کہتی تھی جب وہ ملنے آتا تھا؟ میں ان کو یہی بولتی تھی کہ آپ میرے گھر کا جلدی سے کر لو، مجھے یہاں سے لے جاؤ. اچھا. چلے الحمدللہ. آپ کو پہلی بار کب پتہ چلا کہ ابو مل گئے، بھائی مل گئے؟ کب، کس نے بتایا؟ مجھے کل پرسوں ہی پتہ چلا تھا. کس نے بتایا؟ وہ ریانہ مس نے. اچھا اس نے بتایا. چلے پھر آپ خوش ہوئی؟ جی بہت خوش ہوں. الحمدللہ. ہاں. اچھا اپنے بھائی سے ملاقات کتنے دنوں بعد ہوتی تھی آپ کی؟ 2 یا 3 مہینے بعد. 2 یا 3 مہینے بعد؟ کیوں ہر ہفتے کیوں نہیں مل سکتے؟ منع کرتے تھے وہاں. اچھا. 2 یا 3 مہینے بعد ان کی ملاقات ہوتی تھی، ایک چار دیواری میں، مطلب ایک ہی شیلٹر میں رہتے ہوئے بھی. تو اچھا آپ کیا سیکھی ہو، کیا پڑھی ہو، کیا کام کرواتے تھے، یہ ذرا بتائیں. میں سلائی سیکھی ہوں، جیسے کھانا پکانا سیکھی ہوں، اور مجھے پینٹنگ بھی آتے ہے، اور پڑھنے میں بھی اچھی ہوں. 9 کلاس تک پڑھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے الحمدللہ. ابھی تک ہم نے جتنے بھی بچے ملوائے، کسی نے 5 کلاس پڑھی تھی، کسی نے 8، زیادہ سے زیادہ. ماشاء اللہ پہلی یہ بچی ہے جو میٹرک کے قریب ہے. آپ اپنے میٹرک ضرور پورا کرنا، ٹھیک ہے؟ گاؤں جائیں گے اپنی تعلیم مکمل کرنا، اچھا پڑھنا. آپ بھی بہن کو پڑھانا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ بنائیں گے. اسکول اس نے 9 تک پڑھا ہے، آپ لوگ پوری تعلیم کروانا انشاءاللہ. صحیح. اور الحمدللہ کہ کھانا بنانا سیکھی، سلائی. کس کے کپڑے سیتی تھی آپ اندر؟ اپنے بھی اور اپنے دوستوں کے بھی. اچھا چلیں الحمدللہ الحمدللہ. اور ناظرین یہ ہماری بہن ہیں رابعہ، جو 3 سال کی تھی اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ بچھڑ گئی تھی، اور آج الحمدللہ بالآخر 19 سال بعد اپنے خاندان سے اپنے گھر والوں کے پاس جا رہی ہے. تو بہت خوشی کی خبر ہے. آپ کو بہت مبارک ہو. ہماری ٹیم کے لوگوں کو سب کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ. جی الحمدللہ آپ نے یہ ہمارا پورا کیس دیکھ لیا کہ کس طرح سے ان کی ملاقات ہوئی اور کیسے یہ بچھڑے ہوئے تھے. ان کی بات چیت آپ نے سنی، اور رابعہ بہت زیادہ خوش ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ الحمدللہ آج میں اپنے گھر جا رہی ہوں، اور جو بہت ساری ایسی باتیں تھیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پوری سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ بہت جلد ہماری ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. اور بھاری بھائی اور ان کے بھائیوں سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ اپنی بہن کی تعلیم مکمل کروانا، انشاءاللہ 9 تک پڑھی ہے. اور آپ بھی بہن کا اپنا خیال بہت زیادہ رکھنا، انشاءاللہ رابطہ رہے گا ہمارا. تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہمارا ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد چلو.